بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام خواتین و حضرات جو صحافی اور رپورٹر حضرات، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافرز، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگ تشریف لائے۔ اس وقت دنیا بھر کی صورتحال جس طرح سے ہے اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسرائیل کو لائسنس ملا ہوا ہے انسانوں کو قتل کرنے کا، بچوں اور عورتوں کو ذبح کرنے کا، بمباری کرنے کا اور محاصرہ کر کے قحط میں مبتلا کرنے کا۔ یہ لائسنس اسرائیل کو بنیادی طور پر امریکہ نے فراہم کیا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت امن منصوبے کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ نسل کشی کرے۔ اور 2 سال کی اس دہشت گردی کے بعد پورے غزہ کو بارود اور ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد 66,000 سے زائد تو سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ لوگوں کے قتل کے بعد، جس میں 70% بچے اور عورتیں ہیں، ان لاشوں پر جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ خود امن کی بھی توہین ہے، انسانیت کی بھی توہین ہے، اور آزادی اور خود مختاری کسی بھی قوم کی اس کے اوپر قبضہ کرنے کی اور اس کو پامال کرنے کی ایک سازش ہی نہیں بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امن منصوبہ پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں جو بنیادی فریق ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی فلسطینی ریاست، جس کو دنیا کے تقریباً اب 160 کے قریب ممالک نے مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ریاست قائم ہوگی۔ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جتنے پوائنٹس ہو سکتے تھے، جتنے نکات ہو سکتے تھے، وہ سب پیش کر دیے گئے۔ حماس کو ڈسارم کرنے کی بات ہے جو خود ایک غیر قانونی بات ہے، اس لیے کہ حماس تو ایک ریزسٹنٹ فورس ہے جو بیرونی قبضہ گیروں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، اور اس کو اس مسلح مزاحمت کا اختیار اقوام متحدہ دیتی ہے، اس کا چارٹر دیتا ہے۔ اسرائیل کو تو عالمی عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے کہ تو وارنٹ نکال دیے نیتن یاہو کے، لیکن حماس جو ریزسٹنٹ فورس ہے اس کو دہشت گرد قرار دے کر اور اس کو غیر مسلح کرنے کی بات اگر امن منصوبے میں کی جائے گی تو یہ امن منصوبہ نہیں ہے، یہ ظالموں کو مزید قتل عام کرنے کا لائسنس دینا ہے۔ اسی طرح سے ایون فلسطینی اتھارٹی تک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک بین الاقوامی فورس تشکیل دی جائے گی جس کا سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوگا، اور اس میں ٹونی بلیئر نامی ایک ایسے شخص کو لایا جا رہا ہے کہ جو قتل عام میں ملوث ہے عراق میں، جس پر ایلیگیشن ہی نہیں ہے، مقدمے قائم ہوئے ہیں۔ ایک بین الاقوامی جھوٹ جنہوں نے بولا تھا ٹونی بلیئر اور اس وقت بش، اور انہوں نے کہا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو موبلائز کر کے اپنی زبردستی قراردادیں پاس کروا کے یلغار کی تھی، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں بچے دوائیں نہ ملنے اور غذائی قلت کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ پورا عراق تباہ ہو گیا تھا، اور پھر اپنی مرضی سے انہوں نے وہاں کا سسٹم قائم کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں بھی نوآبادیاتی دور کو دوبارہ سے بحال کر دیں، وہ نوآبادیاتی نظام جس میں کالونیاں بنی ہوئی تھیں اور جس میں مختلف طاقتیں لوگوں کو غلام بناتی تھیں۔ یہ نئے نوآبادیاتی دور کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے منصوبے کے اعلان کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیا، جو در حقیقت فلسطین پر ہماری 78 سال نہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان بنانے کی تحریک تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، یہ 100 سال کا تقریباً ہمارا اثاثہ تھا اور ہمارا موقف ہے، جس پر ہمارا پوری قوم کا کنسنسس ہے۔ اس کے برخلاف ہماری حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے مکمل حمایت ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی کر دی، اور جب اب پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں تو تب جا کر
نائب وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس میں قابل وضاحت چیزیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ قومی وقار کے منافی ہے، پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے، قائد اعظم کی پالیسی کے خلاف ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے موقف کے خلاف ہے، اور در حقیقت وہ جو مظلوم لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے خلاف طاقتوروں کو مزید طاقت فراہم کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس لیے ہم حکومت کے اس پورے رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واضح طور پر وہ یہ اعلان کریں کہ ہم صرف ایک ریاست چاہتے ہیں اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی آپ تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کے موقف کو مضبوط کر سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ عملاً تو ان کا یہ اقدام اسی طرف جو ہے قدم بڑھاتا ہے۔ اب کتنی بھی آپ وضاحتیں کرتے رہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطینی ریاست کا تذکرہ ہی نہ کریں اس امن منصوبے میں اور 100% اس کو قبول کر لیں، جب آپ اسرائیل کی پروٹیکشن کے اقدامات کی توثیق کر دیں، جب آپ ڈسارم کرنے کی بات کریں حماس کو اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی نفی کر دیں، تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اس لیے میں حکومت سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے اور اپنی حکومت کی جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کی طاقت کے ذریعے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مذموم ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی۔ کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی، گلی محلوں میں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، اور یہ حکمران طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی بھی قائد اعظم اور پاکستان کی پالیسی کے خلاف جائے گا اور اسرائیل کی ہمدردی کی طرف بڑھے گا اور مظلوموں کے خون کا سودا کرے گا۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے اس امن منصوبے کو پاکستان کی طرف سے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کشمیر پہ بھی اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ وہاں بھی یہ بات کر دیا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا؟ مودی نے جب 370 اور 35A کی کلاس ختم کی اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیا تو پاکستان کا موقف تو یہی ہے نا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اگرچہ کہ یہ سوال موجود ہے کہ جب 2019 میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی، اور ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے کوئی ساز باز کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس کو بالکل 100% سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، تو دنیا بھر میں اس سے ملتے جلتے کسی بھی مسئلے پر آپ یہ بات کریں گے تو آپ اپنے کشمیر کے موقف کو بھی کمزور کریں گے۔ اس لیے فلسطین کا یہ معاملہ، یہ ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، یہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سمود فلوٹیلا جو دنیا میں ایک بہت بڑی علامت بن گیا مزاحمت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل فلوٹیلا کی تنظیم ہے اس نے پے در پہ وہ فلوٹیلاز نکالے ہیں جس نے اسرائیل کو مزید ایکسپوز کیا ہے، یعنی ایک طرف بمباری کر کے مارتے ہیں اور دوسری طرف محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ایجپٹ سے جو چھوٹا سا حصہ ملتا ہے رفح کراسنگ کا اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ایڈ پہنچاؤ، یہ ایڈ نہیں پہنچنے دیتے، محدود قسم سے کچھ ٹرک بھیج دیتے ہیں اندر۔ 22-23 لاکھ انسان وہاں قحط سالی کا شکار ہیں، پانی تک نہیں ملتا ہے صاف پینے کا، اور اس کے نتیجے میں انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے، پہلا کام امریکہ یہ کرے کہ اس سے کہے کہ راستے کھولو اور ان کو ایڈ پہنچاؤ، غذا پہنچاؤ، وہ ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل مزید طاقتور ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک مزاحمت موجود ہے، اور یہ مزاحمت اس سے بالا تر ہے کہ مذہب کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کون سا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ فلوٹیلا ہے سمود فلوٹیلا، اس میں پاکستان سے ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور 5 افراد موجود ہیں، جس میں مظہر شاہ صاحب بھی ہیں جو آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی کے بھی ان کے وزارت میں بھی شامل ہیں، وزیر ہیں۔
ان کے علاوہ بھی 3 افراد ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے ہیں منڈیلا، فرانس کے رکن یورپین پارلیمنٹ ریما حسن موجود ہیں اس میں۔ اسی طرح سے میری میسمور جو یورپی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں وہ بھی موجود ہیں، ایما فورڈ موجود ہیں، سابق میئر بارسلونا اسپین کے ایڈا کلاو موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گریٹا تھنبرگ جس نے ایک عورت ہوتے ہوئے زبردست ایک آئرن لیڈی کا کردار ادا کیا ہے، اور پچھلے فلوٹیلا کو بھی لیڈ کیا اور اس فلوٹیلا کو بھی اس نے لیڈ کیا ہے۔ وہ ایک ماحولیاتی ورکر ہے، اور اس نے اس ہمت کا مظاہرہ کیا جس نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھی، بالخصوص مسلم حکمرانوں اور فوجوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک خاتون نمائندگی کر رہی ہے انسانیت کی، اور پوری دنیا کی طرف سے وہ ایڈ لے کر روانہ ہو جاتی ہے بار بار، اور ایک مرتبہ پھر انٹرسپٹ کیا ہے اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کو۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سارے ورکرز کو۔ اس میں برطانوی جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں یو این اے ریڈلے موجود ہیں، اس میں آرٹسٹ موجود ہیں امریکن سارا ڈان، اور اس میں مختلف آئرش اداکار جو ہیں وہ لیون کیننگم موجود ہے، اس میں بنگلہ دیشی صحافی موجود ہیں شاہد العالم۔ تو یہ گویا پوری دنیا سے نمائندہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کتنے لوگ جا سکتے تھے۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی اسرائیل نے، درمیان میں بھی، اور اب بھی انہوں نے حصار میں لیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، اور غزہ کے حدود میں داخل ہونے سے اسرائیلی نیوی اور ان کی فورسز روک رہی ہیں۔ اس پر پوری دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ جماعت اسلامی غزہ کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف، اور یہ جو بین الاقوامی ورکرز کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے کیا ہے، اس دہشت گردی کے خلاف کل یوم احتجاج منا رہی ہے۔ پورے ملک گیر یوم احتجاج ہوگا، اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کہیں گے کہ اس پہ اپنا رول ادا کریں، بین الاقوامی برادری کو بھی کہیں گے، اور در حقیقت یہ امریکہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کی پشتیبانی کر رہا ہے۔ 4 اکتوبر کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، جس میں ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر سب لوگ اس مارچ میں شریک ہوں، فیملیز کے ساتھ آئیں۔ یہ شام 5:30 بجے شروع ہوگا اور رات تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سے 5 اکتوبر کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا شارع فیصل پہ، اور یہ اپنے سارے ریکارڈ توڑے گا انشاءاللہ۔ 7 اکتوبر کو پورے ملک میں لوگ باہر نکلیں گے، اسکولوں میں، کالجوں میں، کورٹس میں، عدالتوں سے وکلا، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، صحافی، سب سڑک پر آ کر اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے اور اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کریں گے، اور در حقیقت ٹرمپ کے اس امن منصوبے کے نام پر جو کچھ فراڈ کیا جا رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں حماس کی طرف سے اس امن منصوبے کے حوالے سے ان کے موقف کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیس بہت ضروری ہے، یہ بمباری رکنی چاہیے، اور حماس کے لوگ بھی جو مزاحمت کا استعارہ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں بمباری رکے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حماس کو ڈسارم کرنے کی شرط قبول کرنے کے نتیجے میں کسی بھی صورت میں اسرائیل کی دہشت گردی رکے گی نہیں۔ چند دن روکیں گے اور پھر اس کے بعد قتل عام کریں گے، اس لیے کہ اسرائیل کی یہ ہسٹری ہے، اور دنیا میں جابر قوتوں کی یہی ہسٹری ہے۔ بوسنیا میں یہی ہوا تھا، حالانکہ اس وقت تو بہت ساری فورسز بوسنیا کے لوگوں کے ساتھ تھیں، لیکن جب معاہدہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اب آپ ڈسارم کر دیں اپنے آپ کو، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسارم کیا تو سرب فوجوں نے چند دن میں 8,000 لوگوں کو ہاتھ باندھ کے قتل کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ ان کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حماس تو 1987 میں بنے ہیں، جب پی ایل او نے اپنے آپ کو ڈسارم کرنے کی بات کی تھی اور جس پر بہت واہ واہ کی گئی تھی یاسر عرفات کی، تو پھر قتل عام رک جانا چاہیے تھا نا، اس کے بعد پھر فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ ان کو ڈسارم کرنے کی طرف، ان کی مزاحمت کو کچلنے کی کوشش کرو، اور رہی صحیح اگر کوئی مزاحمت بھی موجود ہے تو اسلحہ لے کر دوبارہ یلغار کرو، اس لیے کہ اس کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے
اور جو ناپاک ارادہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک طرف اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر امن منصوبہ پیش کیا اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم گریٹر اسرائیل کی طرف کام کریں گے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طاقت اس کو کون فراہم کر رہا ہے. پورے امن منصوبے میں یہ تو ٹائم فریم ہے کہ 72 گھنٹے میں قیدی چھوڑ دیے جائیں گے جو حماس کے پاس ہیں اسرائیلی قیدی، لیکن فلسطینی قیدیوں کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اسرائیلی فوج کے انخلا کا تذکرہ ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. فلسطینی ریاست کا تذکرہ نہیں ہے. جو فورس بنے گی اس میں فلسطین کے لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ اس طرح کا کوئی امن منصوبہ امن فراہم کر سکتا ہے ان جارح قوتوں کے مقابلے میں؟ لہٰذا ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس امن منصوبے کی حمایت کو ترک کریں اور جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے اوپر حکومت قائم ہو جائے کہ ہمیں ایک ہی ریاست ہمیں قبول ہے، وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. یہ جو 2 ریاستی حل کے نام پر بھی ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہماری حکومت کرتی ہے. جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے آپ اسے کرنے دیجئے. پاکستان صرف ایک ریاست کو مانتا ہے. قائد اعظم صرف ایک ریاست کو مانتے تھے. 78 سال کی ہماری ہسٹری میں ہم ایک ریاست کو مانتے ہیں اور وہ ہے فلسطین. باقی سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ قبضہ ہے. اسرائیل قبضہ گیر ہے، وہ مقبوضہ فلسطین ہے، وہ اسرائیل نہیں ہے. اس کو اگر جارح قوتوں نے لیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے تو ہم نہیں دے سکتے. ہم پوری دنیا کے ساتھ ضرور چلیں گے لیکن اپنی پوزیشن کو خراب نہیں کریں گے. اس لیے ہماری یہ تحریک اب آگے بڑھے گی. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہم حماس کو ایک قانونی لیجیٹیمیٹ ریزسٹنٹ ڈیموکریٹک فورس سمجھتے ہیں. اس لیے کہ وہ قانونی طور پر ریزسٹنس بھی کر سکتے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک بھی ہیں کہ انہوں نے 2006 میں الیکشن جیتا تھا. اور جو لوگ حماس کے اوپر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی حماس کی وجہ سے ہے، تو 1987 میں 1987 میں حماس بنے، اس سے پہلے دہشت گردی جو اسرائیل کر رہا تھا وہ کس بنیاد پہ کر رہا تھا؟ یہ پی ایل او کیوں بنی تھی؟ یہ بتائیں کہ 1948 میں تو اسرائیل کو ریاست کے طور پر انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس سے پہلے جو قتل عام ہو رہا تھا وہ کون کر رہا تھا؟ آپ اپنی پاکستان کی آزادی کی تحریک اٹھا کر دیکھ لیجئے، آل انڈیا مسلم لیگ کی قراردادیں دیکھ لیجئے. 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں جو دوسری قرارداد پاس ہوئی تھی وہ فلسطینیوں کے حق میں تھی. آپ اپنا پورا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اپنی پوری ہسٹری دیکھیے. 1931 میں علامہ اقبال جا رہے ہیں فلسطین انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے. 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی قرارداد پاس ہو رہی ہے کہ جو گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے فلسطین میں. ابھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے، صرف اعلان بالفر ہوا ہے. 1938 میں نے ابھی پچھلے دنوں حوالہ دیا، خود ہمارے عزیز ان کی کتاب میں نے دیکھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. مجلس احرار میں وہ ہوتے تھے کہ تم نے فلسطینیوں کے حق میں تقریر کی ہے اور انگریز سرکار نے گرفتار کر لیا تھا، سزا سنا دی تھی. تو یہ تو بھرا پڑا ہے پوری ہماری ہسٹری. اس وقت کون سے حماس تھے؟ تو اسرائیل دہشت گرد ہے، قابض ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یورپ نے اور باقی ممالک نے اپنا گند یہاں پر لا کے ڈال دیا اور پوری دنیا سے ان صہیونیوں کو جمع کر کے اپنی جان چھڑائی اور ہمیشہ کے لیے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا مڈل ایسٹ کو اور پوری دنیا کے امن کو. لہٰذا کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آج اس اہم موقع پہ جب ہم فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو سمود فریڈم فلوٹیلا ہے اس پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو پورا اپنی احتجاجی پروگرام ہے وہ دیا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم آزاد جموں و کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں اور وہاں پر کل جو کچھ ہوا ہے کل اور پرسوں وہ بہت افسوسناک ہے. جس طرح سے عوام نکل کر کھڑے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، تو یہ حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عام لوگ ایسے ہی نہیں نکل جاتے، کسی کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کوئی ہوا دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کسی اور موقف کے حامی ہوں، بھارت کے موقف کے حامی ہوں، خود مختار کشمیر کے حامی ہوں، لیکن عام لوگ تو ایسے نہیں ہیں. وہ تو سب پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کا آنا جانا پاکستان کے ساتھ ہے. ہماری آرمڈ فورسز میں موجود ہیں، پولیس میں موجود ہیں. پورا پنڈی، پورا اسلام آباد آزاد کشمیر جموں و کشمیر کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کراچی تک جو ہے وہ آپ کو بے شمار ہزاروں لوگ ملیں گے.
جو آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب ایک ہیں. لیکن چند لوگوں کے موقف کو عوام کا موقف قرار دینا یہ حکومت کی نااہلی ہے. ایشوز کو ایڈریس کریں. اگر واقعی یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے اور ہے تو اس کا جو قانونی طریقہ ہے اس کے لیے اس کو متعین کیا جائے اور یہ حلقہ بندیاں ختم کی جائیں جس کے نتیجے میں یہ ساری ریگنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو پارٹیاں آزاد جموں و کشمیر میں موجود ہیں عملاً ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے. وہ برادری کی بنیاد پر نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے پوری سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان میں کس کی حکومت ہے اور کس کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہے، اس طرف وہ پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ پارٹی مضبوط ہو جاتی ہے. کوئی جینون گراؤنڈ پر جو بیس کیمپ ہے ہمارا آزادی کا، اس کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. جب آپ بات کریں گے تو خود بخود کچھ مانیں گے، کچھ منوائیں گے، لیکن طاقت کا استعمال کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ بھارت میں خوشیاں منائی جائیں، وہ بھارت جو پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. ابھی لداخ میں کرفیو لگا ہے اور بھارت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور ہمارا حکمران طبقہ اپنی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے اس کو یہ مٹیریل فراہم کرے تو یہ افسوسناک ہے. میں آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر علیحدہ چیز کا نام نہیں ہے. ہم تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جذبوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس قدر وابستہ ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں آپ. تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے تو آپ کسی سازش کا حصہ نہ بنیں. پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے ہیں، لیکن آپ کے جتنے جائز مطالبات ہیں ان سب کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی ان کی حمایت کرتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امن قائم ہونا چاہیے. جو کشمیر کونسل ہے اس کے صدر وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ ان کو پہلے سے جاگنا چاہیے تھا. جو کمیٹی انہوں نے رات گئے بنائی ہے، یہ کمیٹی اگر پہلے سے کام کر رہی ہوتی تو شاید حالات اتنے نہیں بگڑتے. سویلین لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں، ہم نے. پولیس بھی کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہوتی. ایسے حالات کیوں پیدا کرتے ہیں کہ جس میں عام حالات خراب ہو جائیں؟ تو عقل سے کام لیں اور چیزوں کو ایڈریس کریں. اور میں عوام سے، پاکستان کے عوام سے بھی اور آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اپنے جینون مطالبات پر قائم رہتے ہوئے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. مزاحمت ضرور ہونی چاہیے، سیاسی دھرنے ضرور ہونے چاہیے، لیکن وائلنس نہیں ہونی چاہیے. اس کا نقصان ہے، اس کا کشمیر کو بھی نقصان ہے اور پورے پاکستان کو نقصان ہے. اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے. اس کے لیے جماعت اسلامی جو بھی کردار ادا کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں. ہم نے کل حکومت سے بھی رابطہ کیا اور وہاں ہماری جماعت اسلامی کے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان ہیں ان سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی میں نے بھی اور لیاقت بلوچ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے. کمیٹی سے بھی رابطہ کریں، حکومتی مذاکراتی ٹیم سے بھی رابطہ کریں اور امن کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی لالچ کے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم جواب. نہیں، ہم تو مکمل مسترد کرتے ہیں اور ہم نہیں، یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ پاکستان کا موقف ہے، قائد اعظم کا موقف ہے، ہماری اسٹیٹ کا موقف ہے اور ہمارے 25 کروڑ عوام کا موقف ہے. اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. البتہ پوری دنیا میں اگر اس پر کوئی گفتگو کر رہا ہے، یورپی ممالک کر رہے ہیں تو وہ اپنے انداز میں چیزوں کو دیکھیں، لیکن پاکستان تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ دو ریاستی حل کے نام پر اسرائیل کو تسلیم کر لیے. کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو بھی اگر یہ سوچ رہا ہے تو وہ تو سوچنا بھی چھوڑ دے، ورنہ میں نے کہا نا اگر مطلب یہ ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے گا جو اس کی طرف پیش قدمی کرے گا. کوئی بھی ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنی بڑی بندوق جس کے ہاتھ میں ہو، جو قومی مفادات سے غداری کرے گا وہ غداری قرار دیا جائے گا، چاہے اس کے پاس کتنی بھی طاقت اور حکومت موجود ہو.
اصل میں دیکھیں ڈار صاحب کچھ بھی کہیں لیکن امن منصوبے پہ سیاست کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا میں لوگ چیخ رہے ہیں، تھو تھو کر رہے ہیں، اور انہوں نے منصوبہ پیش ہونے سے پہلے ہی چاپلوسی والی ٹویٹ کر دی تھی شہباز شریف صاحب نے. تو یہ خوشامد کی سیاست کریں جائز ہے، چاپلوسی کی سیاست کریں جائز ہے، غلامی کی سیاست کریں جائز ہے، ہماری سیاست کو گروی رکھ دیں امریکہ کے ہاتھوں میں جائز ہے، اور ہم حق بات نہ کریں، فلسطینیوں کے حق میں بات نہ کریں، اس منصوبے کو ایکسپوز نہ کریں، یہ تو غلط ہے نا. کوئی کسی اپنے مفاد کے لیے تو ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم تو اپنی قومی پالیسی کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کو لے کر چلیں گے ٹھیک ہے، نہیں لے کر چلیں گے آپ کے خلاف بات کی جائے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشامد، چاپلوسی اور غلامی کی سیاست چھوڑ دے حکومت، اور امت کے، انسانیت کے اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں اور وقار جو ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا موقف پیش کرے. آپ نے دوسرا سوال اتنا لمبا کہ پہلا میں بھول گیا، آپ نے کیا کہا؟ آل پارٹیز. ہاں حکومت کا تو دیکھیں یہ کام تھا نا کہ پارلیمنٹ، اب جیسی بھی پارلیمنٹ انہوں نے بنائی ہے، 47 کی ہے، 45 کی ہے، 47 ہی کی ہے زیادہ تر تو، لیکن اپنی ہی بنائی ہوئی پارلیمنٹ میں بھی چیزوں کو لے کر نہیں آتے، تو یہ کتنے افسوسناک بات ہے. تو پارلیمنٹ میں بھی لائیں اور آل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کو ساتھ بٹھا کر بات کریں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی جماعت اسلامی کے انیشیٹو پہ ہی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اور اچھا کیا تھا، ہم نے اس کو پھر اپریشیٹ کیا تھا، ہم خود شریک ہوئے تھے، ہم نے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور جو موقف وہاں پر پیش کیا گیا تھا اسی کو لے کر چلنا چاہیے تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یقیناً اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اتنی بڑی بات جب کرنے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے مشورہ تو ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے، آپ نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا غیر فطری اتحاد ہے، میرے خیال میں یہ عین فطری اتحاد ہے. ان دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں اور ان دونوں کی سیاست ایک جیسی ہے. یہ دونوں مل کر ماشاءاللہ جو لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے پورے پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے، اس کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں، فروغ بھی دیتے ہیں. زمینوں پہ قبضے کا، عوام پر ٹیکسز کی بہتات کرنے کا، اپنی مراد کو بڑھانے کا، عوام پر بوجھ ڈالنے کا، فارم 47 کی بنیاد پر اقتدار میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنے کا، اور جتنے مفادات ہیں عوام کے اس کی توہین کرنے کا، یہ جو پورا عمل ہے تو فطری اتحاد ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم وغیرہ ٹائپ کی پارٹی، جے یو آئی، یہ سب جو موجود ہیں، پی ڈی ایم والے، تو ان کا یہ فطری اتحاد ہے. اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں 2-4 مہینے بعد وہ پرانی سٹوری چلاتے ہیں، پرانے ڈرامے چلاتے ہیں. اب یہ نسل بدل چکی ہے، سب بلاول بھائی کو بھی جانتے ہیں، مریم بہن کو بھی جانتے ہیں. ان بہن بھائیوں کے درمیان ابھی تو گزشتہ دنوں نامے پیامے ہوئے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، پھر اچانک سے کیا ہوا. جہاں تک موقف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی یہ کوئی پیپلز پارٹی کا پروگرام تو نہیں ہے، یہ تو نون لیگ کا بھی پروگرام ہے. نام صرف بے نظیر کا رکھا ہے. احساس پروگرام تھا پچھلی حکومت میں اس کا نام، اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. اصل بات یہ ہے کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں 3 مہینے میں 10-12 ہزار روپے آپ کسی فیملی کو دیتے ہیں تو اس سے کون سی غربت ختم ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ غربت کی پاورٹی ایلیویشن پروگرام تھا، غربت مکاؤ پروگرام تھا. اور ورلڈ بینک نے خود بتا دیا کہ پچھلے 3 سال میں 7% غربت میں اضافہ ہو گیا، 18 سے 25% پہ چلی گئی. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس پروگرام کے بجائے کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر آئی ٹی میں لوگوں کو امپاور کیا جائے، فری آئی ٹی کورسز کرائے جائیں، ڈگریاں کروائی جائیں، اتنی مہنگی تعلیم ہو گئی ہے، نوجوانوں کو امپاور کیا جائے تو خود بخود یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. محدود پیمانے پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوری مدد، ریلیف کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کو باقاعدہ پروگرام بنا کر سیاسی بنیادوں پہ استعمال کرنا اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے ذریعے سے، اور چھوٹے چھوٹے جو برادریوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ سب کے شناختی کارڈ جمع کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم اے ٹی ایم سے کریں گے تو انہوں نے اے ٹی ایم جمع کرنے شروع کر دیے. اب غریب لوگوں کو بیچارے جاہل بنا کے رکھا ان ظالموں نے 78 سال میں، ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے.
تو اس کے نتیجے میں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اے ٹی ایم بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں, چنگے مڑسوں کے پاس, اور جو وہ ہوتا ہے شناختی کارڈ بھی وہ جمع کر لیتے ہیں. تو عملاً تو 20-25% لوگ جینون ہوتے ہوں گے کہ جن کو یہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ جو 700 ارب روپے کا قومی خزانے پر بوجھ ہے, اس 700 ارب روپے سے یہ فری آئی ٹی پروگرام شروع کر دیں تو یہ 3-4 سال میں یہ فیملیز اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کرپشن ختم کرو, لوٹ مار ختم کرو, غریب کو مت مکاؤ, خیرات مت دو, حق دو لوگوں کو, اور یہ نورا کشتی بند کرو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہی ہے. سب کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا, دیکھیں یاد بھی رکھنا چاہیے نا, پچھلے سال تو ہم نے باقاعدہ اسی موضوع پر پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا پرائم منسٹر سے کیوں مل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی فلسطین کے مسئلے پہ مل رہے ہیں نا, اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تھوڑی مل رہے ہیں. جو پارلیمنٹ میں لوگ مل کر تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں اس میں سارے اتحادی ایک ہو جاتے ہیں. یا اگر ایکسٹینشن دینی ہو باجوہ صاحب کو تو پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی وغیرہ ٹائپ کے سب پتہ نہیں کون کون اکٹھا ہو جاتا ہے. یا اگر 26ویں ترمیم لانی ہو تو کام شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو فلسطین کے لیے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے ملتے ہیں, عوام کے لیے ملتے ہیں, یا امت کے لیے ملتے ہیں, یا انسانیت کے لیے ملتے ہیں. تو ہم نے مطالبات بھی پیش کیے, تحریر بھی دی, تقریر بھی کی, آل پارٹیز بھی بلوائی, وہاں پر بھی اپنی بات پوری کی, اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی احتجاج اگر پاکستان میں ہم اناؤنس کریں گے تو امریکہ میں جا کے میں احتجاج کیسے کروں, پاکستان میں ہی کروں گا نا مسئلہ. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو یہ تو غلط بات ہے نا. فلسطین کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہماری امت کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. اور امریکہ کا مسئلہ تو, امریکہ کا یہ عذاب تو پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے نا, اس کی دہشت گردی کا یہ عذاب, اور اسرائیل کا. تو اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی وہ گلوبل آواز جہاں سے بھی اٹھے گی وہ پورے گلوب کو فائدہ پہنچائے گی. اب آپ نے بات تو مکمل ہو گئی آپ کی. جی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ انفلوئنس بھی ہے ہمارے پاس, تو اس لیے ان پہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ کے اس حوالے سے کیا آپ کا فیڈ بیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی رابطہ ہے آپ کا حماس کی جانب سے, اس نے ابھی تک آپ کے ساتھ کیا بات کیا کہ اس میں کون کون سی خرابی کو چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتے تو خرابی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عرب ممالک, جن 7-8 ممالک جس میں عرب بھی اور ترکی بھی شامل تھا, انہوں نے خود جو اپنی پریس ریلیز جاری کی تھی, جو اپنا موقف پیش کیا تھا, اعلامیہ جاری کیا تھا, اس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے میں فرق ہے. یعنی فراڈ کیا ہے ٹرمپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی, دھوکہ دیا ہے کہ بات اس نے کچھ اور کی ہے, اعلان کچھ اور کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قطر کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اس میں قابل وضاحت چیزیں موجود. ظاہر ہے ڈپلومیٹک گفتگو میں یہی کر سکتا ہے قطر, زیادہ کرنا چاہیے. ہم تو مسلم ممالک سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کھل کر بات کریں, لیکن اپنے ڈپلومیٹک مینز میں انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے نا, کہ جو سب سے بڑا اس میں اسٹیک ہولڈر ہے, جو مذاکرات بھی کروا رہا ہے اور جس پر حملہ بھی ہوا تھا, جس سے معافی تک منگوا لی, تو وہ قطر اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں قابل وضاحت چیزیں موجود ہیں تو امن منصوبہ تو تیل بیچنے چلا گیا نا. وہ کیا امن منصوبہ رہ گیا ٹرمپ کا؟ تو ٹرمپ کو تو اس میں منہ کی کہانی پڑی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاپلوسی میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی منصوبہ پیش ہونے سے پہلے ٹویٹ آ گیا تھا وزیر اعظم کا, یہ کیسے ہو جاتا ہے یار, اور یہ کیسے کر لیتے ہیں, یہ بھی ہمت کی بات ہے. دیکھیں حماس بہت ظاہر ہے کہ ان کا ایشو کیا ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی ریزسٹنس کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. وہ تو ان کا حق ہے, اور یہ حق ان کو پوری دنیا کے قوانین بھی دیتے ہیں, اسلام بھی دیتا ہے, انسانیت بھی دیتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ امن بھی چاہتے ہیں. آپ ان کی پوزیشن سمجھیں, وہاں پر 22 لاکھ لوگ اس وقت محصور ہیں, بھوک کا شکار ہیں اور ظلم کا شکار ہیں, روز بمباری ہو رہی ہے. تیسری پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ ڈسارم ہونے کی اس شق کو مان لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ مل جائے گی, لائسنس ٹو کل مل جائے گا, اور وہ اسرائیل تو کبھی بھی باز نہیں آتا. تو اس ساری سچویشن میں ان کا جو اوریجنل موقف ہے وہ تو ظاہر ریزسٹنس ہے, اور وہ اس پر قائم رہیں گے. لیکن حالات کے تناظر میں
وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اصل فریق ہیں, وہی وہاں کے عوام کے صحیح ترجمان ہیں. ایون فلسطینی اتھارٹی بھی وہ اتھارٹی نہیں رکھتی ہے عوامی لحاظ سے کہ جو اتھارٹی وہاں پر حماس رکھتی ہے, اور اسی کو اگر آپ ڈسمینٹل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں امن قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جناب. جی کس طرح پاکستان نے اور ڈپٹی پاکستان نے ایک جگہ بند میں بیان دیا ٹرمپ کے جو دوسرے ساتھی ایجنڈا تھا اس کو پہلے انہوں نے یوٹر لے کے اس سے واپس ہو گئے, تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ ٹیسٹ ڈرائیو ہے اور اس ٹائم کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گراؤنڈ پر پتہ بنائی جا رہی ہے اور اچانک سے کسی دن یہ خبر آنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے ایک ملک کے طور پہ, ایک ریاست کے طور پہ. ایسے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یا جماعت اسلامی ہے اس کا کیا خیال ہوگا, کیا کہیں گے؟ یہ نہ ہو کہ بے خبری میں آپ کو مارا نہیں, ہم اسی لیے تو آپ سے بات کر رہے ہیں, اسی لیے تو یوم احتجاج منا رہے ہیں, اسی لیے تو ہفتہ یکجہتی غزہ فلسطین منا رہے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں. یہ ملین مارچز ہم جو مسلسل کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے, پاکستان میں یہ سوال ضرور ہے کہ پاکستان میں باقی پولیٹیکل پارٹیز اس پر کام کیوں نہیں کرتی. حکومت تو جو کچھ کر رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی تو اسرائیل اور امریکہ کی کھلی مذمت نہیں ہوتی. اب اس امن منصوبے کو اپوزیشن کو تو کم از کم مسترد کرنا چاہیے. ایک ایسا لپٹا ہوا سا بیان جاری کر کے اب سمجھیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے غصے کے مقابلے میں ہوا نکال دی, تو یہ نہیں چلے گا. اپوزیشن کو بھی سامنے آنا پڑے گا اور امریکہ کی مذمت کرنی پڑے گی, اسرائیل کی مذمت کرنی پڑے گی, تب لوگوں کو پتہ چلے گا. ورنہ یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہے آپ کسی کی بھی مقبولیت کہ بس پاکستانی قوم ایسی بے وقوف ہے کہ آپ امریکی غلامی میں لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, اور ہم تو بس شخصیات کو ہی پوچھتے رہیں گے اور انسانوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے. اب شعور کی دنیا ہے, چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. یہ حکومت کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. بہت شکریہ جی.